بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اس روایت کا متن صحیح مسلم سے لیا گیا ہے، اس کا رقم ہے 4695۔ ترجمہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پیغمبر کی نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہی بات جگہ جگہ بیان کی ہے۔ یعنی جو نعمتیں بھی اللہ دیتا ہے وہ امتحان کے لیے دیتا ہے۔ چنانچہ یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو، اور اگر کسی قریبی دوست کی، کسی عزیز کی، کسی تعلق والے کی تمہارے ماحول میں ضرورت سامنے آ جائے اور وہ اس کے لیے تقاضا کرے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے دے دو، اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اس معاملے میں ایثار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جب ان کو ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اول تو اس طرح کی فلاکت کی نوبت ہی نہیں آتی، ہو جائے تو اللہ پھر ان کے لیے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے، تو اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اسی کو بعض موقعوں پر اس اسلوب میں پیغمبروں نے ادا کیا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ یہ فلاں مال جو تھا وہ تو ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے فقیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، تو فرمایا ختم کہاں ہوا ہے، وہی تو اصل میں جمع ہوا ہے۔ یعنی ختم تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل میں اس بلیغ جملے میں ادا کیا ہے کہ انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارا مال اللہ کے ہاں ہے، تم نے وہاں بھیج دیا ہے تو دل بھی وہیں لگا رہے گا، اور اگر دنیا میں ہے تو پھر تجوری سے دل لگا رہے گا۔ تو یہ مال پیغمبروں کا دین یہ بتاتا ہے کہ کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہی دوسروں کے لیے، یعنی جو زائد دیا ہے۔ جو چیزیں ضرورت کی ہیں، میں نے عرض کیا کہ ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ان کے لیے جمع کرنے کی ترغیب دی ہے، یہ بتایا ہے کہ سنبھال کر رکھو۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو تنبیہ کی ہے کہ اگر کچھ بچا کے نہیں رکھو گے تو وقت آنے پر رسوا ہو جاؤ گے، تو تنبیہ کی اس بات کی۔ لیکن جو کچھ ان ضرورتوں سے زیادہ ہے اس کو معاشرے کا حق سمجھو اور فراخ دلی سے دو۔ تو ایسے ہی کسی موقع کے اوپر یہ تسلی اور بشارت کا جملہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق پر ابھارنے کے لیے، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق پر ابھارنے کے لیے یہ تسلی اور بشارت کا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے جو کمی ہوگی، ظاہر کمی تو ہوگی، آپ نے اپنی تجوری سے، اپنے بینک سے، اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر دے دیا نا، جو کمی ظاہر میں ہوگی اللہ یہاں بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا کر دیں گے، اور آخرت میں بھی کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کا صلہ دیں گے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، تو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر زندگی کو اس کے پورے کینوس پر دیکھا جائے تو کمی کا کیا سوال، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور بندہ قیامت میں معلوم نے کیا صلہ پالے گا، جیسے بتایا ہے کہ 700 گنا تک صلہ ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس کا تم تصور نہیں کرتے ہو، لیکن دنیا میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسری بات فرمائی کہ جو بندہ معاف کر دے، وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا، جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ دنیا میں بہت معاملات پیش آتے ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا زیادتی کرتا ہے آپ کے ساتھ، انسان کے اندر یہ احساس ہے کہ وہ اپنی خودی یا اپنے تفوق کی جبلت کے پیش نظر انتقام لینا چاہتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کسی نے گالی دے دی ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اب مجھے بہرحال حساب برابر کرنا چاہیے۔ تو یہ چونکہ انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے تو اس میں جگہ جگہ ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو۔ یعنی جس وقت کسی نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ
دعوت کے معاملے میں بھی یہی فرمایا، ادفع باللتی ہے احسن، یعنی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم بدلے لینے کے لیے پلاننگ کرو، منصوبہ بندی کرو، معاف کر دو لوگوں کو۔ اگر برتری کے مقام پر کھڑے ہو کے اور بدلہ لینے کی صلاحیت کے باوجود معاف کرو گے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جو بندہ معاف کر دے اللہ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور اس کے بعد وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے، یعنی موقع آ جاتے ہیں نا کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میری خودی کا تقاضا ہے، یہ میری عزت نفس کا تقاضا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ توازن قائم نہیں رہتا کہ جو خودداری کو خودداری تک رکھے، عزت نفس کی حفاظت کو وہاں تک رکھے، ایک طرح کا کبر پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے تحقیر پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بڑائی کا احساس آدمی کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے۔ اس موقع پر آدمی کو اپنی بندگی کا احساس کر کے عاجزی اور انکسار کے مقام پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا اور جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے اس کا صلہ یہی ہے کہ اللہ اس کا درجہ بلند کر دے، یعنی پھر اللہ کی اپنی رحمت، اللہ کی اپنی مائیت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے معاف کر دیا تو جیسے کہ اس واقعے میں آتا ہے جب سیدنا صدیق کے ساتھ کوئی صاحب زیادتی کر رہے تھے اور وہ خاموش تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، بلکہ چہرے پر کچھ مسکراہٹ رہی۔ انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے جواب دے رہے تھے چلے گئے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کر رہا تھا جب تم نے سنبھال لیا تو اب اس کے بعد پھر سنبھالو اپنے معاملات کو۔ تو یہی صورت جو ہے وہ دنیا میں ہر موقع پر پیش آتی ہے، اس لیے یہ فرمایا ہے کہ عاجزی اختیار کرو گے تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے درجے کو بلند کرے گا، تمہیں بہت بلندی عطا فرمائے گا۔